دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ صرف اگلے کو اس لیے نہیں بنائے گئے کہ اگلا آئے اور وہ لٹر پریڈ کے لیے آئے، بلکہ وہ اس لیے آئے کہ اس کی اصلاح ہو، باقاعدہ اس کی جب انٹروگیشن ہوتی ہے اس کو مائل کیا جائے اپنی طرف، سسٹم کی طرف، قانون کی طرف، اور اس کے لیے جو اندر ماحول ہے۔ ابھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے جانے کے بعد آپ ان کو ضرور وزٹ کرائیں اندر، اور ان کو یہ دکھائیں کہ کس طرح کے ماحول کے اندر رکھ کے، کس طرح کی انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن کر کے آپ کسی کی اصلاح کر کے اس کے دماغ کو ٹھیک کر سکتے، کیونکہ لوگ تو ہمارے ہی ہیں۔ اگر کوئی اکراس دا بارڈر نہیں آ رہا تو ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے اس معاشرے میں ہی وہ لوگ ہیں، اور وہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ اس لیے ان کی اصلاح زیادہ ضروری ہے ساتھ ساتھ، اور ظاہری بات ہے جس کی اصلاح نہیں ہوتی سزا تو اس کو مل ہی ہے۔ تو میں ایک بار پھر اس تمام اپنا جو میں نے آج مکمل دوبارہ ایک ہم نے جو کہ انویسٹمنٹ کی اس کو بنانے کے بعد، اور آج پھر میں نے ان سے جو پراپر دوبارہ ایک پورا ڈیٹا لیا اور پوری ایک پریزنٹیشن لی، تو مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ یہ انبلیور قسم کا کام کیا ہے۔ مطلب ہے یہ آؤٹ آف دا باکس انہوں نے جا کے جس طریقے سے انہوں نے اپنا سسٹم کو بہتر کیا ہے، اور جو انہوں نے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ پرفارمنس دی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے۔ ساتھ ساتھ ابھی مزید میں نے ان کو انشاءاللہ کل ہی میں مزید ان کو 1 بلین روپیز اور دے رہا ہوں فار اسٹرینتھنگ دیئر سسٹم۔ الحمدللہ جو ہماری فرانزک لیب ہے وہ اتنی بہترین ہو چکی ہے کہ ہمیں اب اس وقت اپنے صوبے سے باہر پہلے کی طرح پنجاب یا کسی اور سے کوئی لیبارٹری کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارے پاس مکمل 100% اپنا سسٹم موجود ہے کہ ہماری فرانزک جو ہے لیب ہماری اتنی اپڈیٹڈ ہو گئی ہے کہ ہمیں کسی بھی سے بھی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہمیں سیمپل بھیجنے پڑتے تھے پنجاب، اور وہاں سے ہیلپ لینی پڑتی تھی۔ تو اب ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اس معاملے پر بھی۔ ساتھ ساتھ تمام جتنے بھی ہمارے اس وقت جو اسٹیشنز چل رہے ہیں CDD کے، ان سب کے لیے، تمام افسران کے لیے، اور ظاہری بات ہے افسران کے ساتھ جب ضرورت پڑتی ہے تو نیچے کے لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 20 بام پروف گاڑیاں فوراً سے پہلے کل ہی پیسہ ہم دے دیں گے، ان کی پرچیز ہم کر رہے ہیں ان کے لیے، تاکہ ہمارے لوگ پروٹیکٹڈ رہیں۔ یہ لوگ ہمارے تحفظ کے لیے، ہمارے بچوں کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں۔ اگر یہ پروٹیکٹڈ ہوں گے تو یہ بھی ہمارے بچے ہیں تو زیادہ اچھا کام کریں گے۔ اسی طرح کٹس کا مسئلہ ہے، جو بالکل ہائی ٹیک کٹس ہیں ہماری ان فورسز کے لیے، وہ 300 کٹس کی ان کو شارٹیج تھی۔ تمام 300 کٹس کا پیسہ انشاءاللہ کل ہی ہم دے دیں گے، تاکہ ہمارا کوئی بھی جوان جو ہے وہ اس بھرپور کٹ کے بغیر نہ ہو جس کٹ کے لیے اس نے فائٹ کرنا ہے، اور وہ کٹ اس کے پاس ہوگی تو وہ بہترین فائٹ کر سکے گا۔ سنائپرز جتنی بھی ضرورت تھی، ان کو 16 مزید سنائپرز چاہیے تھی، انشاءاللہ وہ بھی کل ہی ان کو پیسہ ریلیز ہو جائے گا اس کا۔ ہر ایک کے پاس سنائپر گنز ہوں گی، کیونکہ ہمارا جس سے مقابلہ ہے وہ ایک بہت بڑے لیول کا ایک ایسا سسٹم ہے، دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک ہے، کہ جس کو فائٹ کرنے کے لیے ہمیں بھی اس لیول کے اوپر لوگوں کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، ان کے برابر رہنا پڑے گا، کیونکہ ٹریننگ سے آپ لڑ نہیں سکتے۔ ٹریننگ کے ساتھ ایکوپمنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ فائٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکوپمنٹ بھی چاہیے، تو اگر آپ ویل ایکوپڈ ہوں گے اور ٹرینڈ ہوں گے تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ ڈرونز کا ایک ایشو ہے۔ راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل IEDs کے تھرو بہت زیادہ نقصان کیا جا رہا ہے ہماری فورسز کا۔ اس کے لیے ڈرون جتنے بھی ان کو چاہیے تھے، مکمل ان کی ڈیمانڈ تھی 16 ڈرونز کی، وہ ہائی ٹیک ڈرون جو ہیں وہ بھی ان کے لیے منظور ہیں۔ انشاءاللہ کل کی کیبنٹ میں اس کی بھی اپروول ہو جائے گی، اور وہ ساروں کے پاس ڈرونز ہوں گے، تاکہ موو کرتے ہوئے ان کو پتہ چلے کہ رائٹ یا لیفٹ کسی نے ID لگائی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے ID کے ساتھ ایک فاصلے پہ آپ کو رہنا پڑتا ہے، چاہے آپ نے تھرو وائر اس کو بلاسٹ کرنا ہے، چاہے اس کو ریموٹ سے بلاسٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ڈرون بھی ان کو ہم انشاءاللہ کل ہی اس کے لیے ہم پیسہ دے دیں گے۔ میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ میں اپنی تمام فورسز کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اپنے تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی فیملیز کو سلام پیش کرتا ہوں، کہ جو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے، ملک کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہاں پہ دہشت گردی کو روکا ہوا ہے تو پورے ملک کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم لڑ رہے ہیں اور ہمارے لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ہماری فورسز کے لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ہماری عوام جو ہے یہاں پر قربانی دے رہی ہے، تو ہم اس کو پھیلنے نہیں دے رہے پورے پاکستان میں، تو ہم پورے پاکستان میں روک رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت لمبی بارڈر ہے، اور اس بارڈر کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور اس بارڈر سے نیچے آ کے پورے پاکستان میں بھی ان کو نہیں جانے دے رہے۔ تو یہ قربانی یہ دے رہے ہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ قربانی دیتے رہیں گے اپنے ملک کے لیے، انشاءاللہ اپنے ملک کی عوام کے لیے۔ میں اپنے تمام فورسز کے جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو کوٹا تھا 5%، جو شہداء کا کوٹا تھا، اس کو ہم نے 12.5% کر دیا ہے۔ 100% ASIs ہم ان کے بچوں کو بھرتی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پلاٹس کا ہم نے جو
وعدہ کیا ہے اس پہ کام شروع ہے انشاءاللہ. جتنے بھی شہداء ہیں ہمارے مکمل، اور صرف یہ نہیں کہ پولیس بھی، ایون ہمارے جو صوبے کے آرمی کے جو ہمارے شہداء ہیں وہ بھی، ایف سی کے جو ہیں 1122 پولیو ورکرز کی صورت میں جو ہمارے سرکاری لوگ جو شہداء ہیں ان سب کو ہم پلاٹس بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ان کا ہمارے پہ احسان ہے، اور ان کو تو بہت زیادہ ریوارڈ کرنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی اگر اب تک نہیں ہوا تو اس کے لیے میرے خیال میں ریاست کی کمزوری ہے کہ ایسے لوگوں کو جب تک آنر آپ نہیں کریں گے تو لوگوں میں جذبہ پیدا نہیں ہوگا. جب کوئی بندہ قربانی دے گا قوم کے لیے، جب کوئی بندہ قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، تو جب وہ آنر ہوگا تو ظاہری بات ہے اور لوگوں میں جذبہ بڑھے گا، اور لوگ بھی آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھ کر وہ اپنی قوم کے لیے انشاءاللہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے. میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جب گیا تھا، جو ہمارے ایک ڈی پی او مردان میں شہید ہوئے تھے، تو ان کی صرف بیٹیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. تو میں نے ان سے جب ملاقات کی تو میں ان کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں پولیس میں جانا چاہتی ہوں. تو ایسی قوم جس میں ایسا جذبہ ہو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تو میرے خیال میں صرف ہم نے ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور ان کو آنر کرنا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کا، ہر طرح کے چیلنج کا انشاءاللہ مقابلہ کر سکتے ہیں. شکریہ. سر، وفاق کی جانب سے مسلسل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی استداد کار نہیں ہے دہشت گردی کے حوالے سے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبے سے ہر وقت ہمیں ڈیمانڈ مانگی ہے کہ آپ جو ڈیمانڈ ہے صوبے کو کیا ضرورت ہے دہشت گردی کے حوالے سے. کیا صوبے نے کبھی کچھ لکھا ہے، کچھ بھیجا ہے، کچھ بھیجا ہے ان کو؟ ہم بار بار ان سے کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ کنفیوز کرتے ہیں. ہمارا جو ایک وعدہ ہوا تھا 1% وار اگینسٹ ٹیرر کا، وہ علیحدہ ہے، اور جو مرج ڈسٹرکٹ کا ہمارا ایک وعدہ تھا، جو ڈسٹرکٹ مرج ہوئے تھے، اس کا علیحدہ ہے. اب اگر اس میں میں آپ کو بتاؤں ڈیٹیل، تو اس میں جتنا پیسہ ہمیں ملا ہے فار ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر، اس کو یہ بیسیکلی مکس کرتے ہیں ود 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر. 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر میں ہمیں پیسہ نہیں ملا. میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں، وہ ملا ہی نہیں ہے. اور جو ہمیں اس کے علاوہ جو ملا ہے، اس کے علاوہ جو ہمیں ملا ہے، اس کے علاوہ میں بھی ہمیں جتنا ملا ہے ان سے، اس سے زیادہ ہمارے صوبے کا لگا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں، ہم لگا رہے ہیں ان کے اوپر، لیکن اس سے زیادہ لگا ہے. اور جو اس میں ملا ہے 1% میں، اس میں بھی مور دین 100 something بلین کم ملے ہیں. کم ملے ہیں مطلب ایک چیز جو آپ کمٹ کرتے ہیں اور اسے آپ کم دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ نہ کہ ہم نے دیا ہے. میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں 3 ٹائم کا کھانا، میں دیتا ہوں آپ کو 1 ٹائم ہوا، پھر میں نے دیا ہے آپ کو، تو یہ تو کمٹمنٹ نہ ہوئی. لیکن ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. اسی طرح جو یہ ہمارے پہ احسان چڑھاتے ہیں، جو مرج ہوا ہے یہ فیڈریشن نے کیا ہے. ابھی بھی اس سال جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، ہم نے 10% بڑھائی تھی. ہم نے بجٹ پہلے پاس کیا، لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا جتنا فیڈرل بڑھائے گی ہم اتنا بڑھائیں گے. انہوں نے 25% بڑھا دی، ہم نے بھی 25% بڑھا دی. لیکن مر ڈسٹرکٹ کے لیے ہمیں 40 بلین ان کے فیصلے کی وجہ سے جو دینا پڑے گا وہ ہمیں یہ نہیں دے رہے. 40 بلین 40 ارب روپیہ وہ ہم دیں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو پورا کریں گے. لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر کسی کو اس کے اوپر میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں اپنے فائنانس میں بٹھا دوں گا، خود بھی بیٹھ جاؤں گا، آ کے مناظرہ کر لیں اور اس پہ بات کر لیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کے مطابق ہمیں کیا ملا ہے. اٹس اے بگ ڈفرینس. جو ہمیں ملا ہے اس سے زیادہ ہمارے صوبے نے لگایا، اور ابھی بھی ہم لگا رہے ہیں اور احسان نہیں کر رہے. لیکن یہ بات کرنا کہ سی ٹی ڈی نہیں ہے، پلیز یہ کیمرے لے کے جانا، ان کو وزٹ کرائیں، آپ لازمی دکھائیں ان کو. اور جو پریزنٹیشن مجھے آپ نے دی ہے، اگر ان کو لینی ہے تو آپ ان کو وہ بھی دکھا دیں. آپ کے بلٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ کہاں تھے اور صرف یہ گورنمنٹ آنے کے بعد آپ نے کتنا امپروو کیا ہے. یہ لازمی ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ ہی عوام اور ہمارے درمیان ایک رابطہ ہے. آپ ضرور اس کو وزٹ کریں، آپ دیکھیں اس کو، اور وہ بلٹ پوائنٹ صرف جو آپ کو بتائیں گے ان کو آپ بتائیں کہ یہ کہنا کہ جی سی ٹی ڈی انہوں نے بنائی ہی نہیں ہے، اور یہ پرفارمنس اور یہ نظام اور اس کی جو ڈیٹا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے وہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا جس طرح پشتون جرگے کے حوالے سے جو ہے آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور اس کے کافی پازیٹیو ریزلٹس بھی آئے. اب جو ہے گورنر صاحب نے آل پارٹی کانفرنس کال کی ہے، اس میں آپ کو بھی وہ کہہ رہے کہ دعوت دیں گے، تو آپ کیا شرکت کریں گے؟ اور آج وہ کوہاٹ بھی گئے، تو نہیں لگتا کہ جو پارا چنار میں سب کچھ چل رہے تو اس حوالے سے بھی آپ سب کو اکٹھا کرو اور مشترکہ کوئی ایک عملی بنائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پاڑا چنار کا جو ایشو چل رہا ہے کرم کا اس وقت، وہ ایشو ابھی تک کنفیوز ہے. میں تو ایک اسٹریٹ آدمی ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں. وہ ایشو بیسیکلی وہ نفرت کا ایشو ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں. جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کبھی فرقہ واریت میں، کبھی لاسانیت میں، کبھی قوم پرستی میں. اور وہاں پر جو ماحول چل رہا ہے
اس माहौल के मुताबिक इस वक्त अहले तशरीह और अहले सुन्नत के अंदर ऐसे कोई लोग मौजूद हैं जो नफरत फैला रहे हैं, उसको मारो ये काफिर है और उसको मारो ये काफिर है। अब ऐसे हालात में जो वो लोग हैं, जब तक उन लोगों को हम डिक्लेयर नहीं करेंगे कि वो दहशत गर्द हैं, क्योंकि वो लोगों के बच्चों को मार रहे हैं, फैमिलीज पे हमला कर रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं, जब तक उनको हम ये डिक्लेयर नहीं करेंगे और हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं कि ये इशू नफरत का है, ये वो जड़ है उस दरख्त की कि जिसके अंदर दीमक लगी हुई है और उसको माना नहीं जा रहा और जड़ को ठीक नहीं किया जा रहा, तो ज़ाहिर बात है पत्ते झड़ेंगे उसके और दरख्त सूखेगा। उसमें मैं पूरा काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी एक और इससे पहले भी जरिए बनाए हैं, भेजे हैं, सीज फायर होता है, कुछ एलिमेंट उसको वायलेट करते हैं। देखें, मैं कैसे ये कहता हूँ कि नफरत नहीं है। एक बंदे को शहीद किया जाता है, उसके साथ फुटबॉल खेली जाती है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं उससे, तो मेरा बच्चा जब इस तरह करेगा तो क्या ये नफरत नहीं है? तो क्या है? मानने को तैयार नहीं है। यहाँ वाले बैठते हैं जी हमें अमन चाहिए, वहाँ वाले बैठते हैं हमें अमन चाहिए, लेकिन अमन लाएगा कौन? जब हाथ डालते हैं तो फिर वही लोग सपोर्ट करते हैं कि इसको कुछ मत कहो, इसको कुछ मत कहो। एक टीचर है, वो नफरत फैलवा रहा है, उसका काम तालीम देना है, वो खड़ा होकर बच्चों को इस तरह की तालीम दे रहा है, नफरत की तालीम, तो फर्के की तालीम। तो अगर उसको मैं पनिश करता हूँ तो अब मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं अब जिसको पनिश करूंगा उसकी सिफारिश के लिए कोई नहीं आएगा, और अगर आएगा भी सही तो सिफारिश नहीं मानी जाएगी। ही विल बी डेल्ट विद फोर्स प्रॉपरली। तो बाकी अगर गवर्नर साहब का तो ये काम ऐसे है नहीं, वो वेला बैठा होता है तो कभी क्या काम उठा लेता है, कभी क्या काम उठा लेता है। अभी मर्ज के बाद उसका कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन चूंकि वेला है, वो कोट मोट और सूट बड़े सिलवाए हुए हैं, बेचारे की फोटो निकालनी होती है, वीडियो बनानी होती है, कोट टाई पहनकर, कैमरे की जरूरत पड़ती है तो घूम रहा होता है। एपीसी अगर बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा, एपीसी बुलाने का इख्तियार इसके पास नहीं है। दूसरी बात, ये जो और सूबे ये बातें करते हैं कि जी हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, कच्चे के डाकू का मुकाबला करना और ऐसे फोर्सेस का मुकाबला करना जिन्होंने सुपर पावर्स को हराया हुआ है और आपकी बॉर्डर पे हो और उनके और आपके ताल्लुकात ठीक ना, उसमें बड़ा फर्क है।